بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. من كنت مولاه فهذا علي مولا درود بر محمد وآل محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشکل مشاعری درود بر محمد وآل محمد. حضرات حاضرین، احباب کرام، عزاداران امام حسین علیہ السلام، مولا تعالی پرخلوص عبادت بطفیل شہیدان کربلا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی یقیناً قبول ہے، منظور ہے. آج تواڈے حکم دی تعمیل ایک قصیدے کے ذریعے کرنی چاہنا، جڑا کہ میں اگے بھی کافی دفعہ اتنے پڑھ چکا. اکثر حضرات دا حکم ہے وہ بھی تعمیل ضروری، جس تک پہنچن واسطے میں حدیث غدیر تاری خدمت کی تلاوت کی. من کنت مولاه فہذا علی مولا، جس دا میں مولا اس دا اے علی مولا. اے حکم تا ہویا غدیر والے دن. توجہ فرماونی، آسے پاسے دے شور دی نہ میں پرواہ کرا نہ تساں کرو. حکم تا ہویا غدیر والے دن، مگر تعمیل ہوئی نوروز دے دن. مسجد کوفہ لبالب بھری ہوئی ہے، دل سچن دی جا نہیں. دور نزدیک دے لوگ، قرب و جوار دے لوگ، غیر حکومتاں دے نمائندے، اخباری رپورٹر مجمع اکٹھے بیٹھن صرف اس انتظار کہ اج منبر رسول تے رسول دے صحیح جانشین نے آنا ہے. تمام کسو ناکس دیاں نگاہیں لگیاں ہوئی اس چھوٹے جے دروازے تے جڑا اللہ اور علی دے گھر دے درمیان ہے، اور قسم قسم کے تصورات، خیالات. لفظ میرا ضائع نہ ہوئے نیادے حسین. تصورات و خیالات کہ ہونے تھوڑی دیر دے بعد جانشین رسول خلیفہ وقت بڑی کر و فرمال
بڑی شان و شوکت نال بڑی سج دھج نال ہٹو بچو دیاں آوازاں ہوشیار ہوشیار دے نعرے ہونے برآمد ہوتی، مگر تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھلا، فکرا سننا دروازہ کھلا، انہاں لوگاں دی توقع دے خلاف ایک بڑی سادہ مگر نورانی شکل والا جوان دروازے چوں برآمد ہویا اور بڑے سادہ الفاظ نال اپنا تعارف کرایا، لوگوں علی نو رستہ دیو۔ اے فرماون دی دیر آئی، دروازے تو لے کے ممبر تک لوگ درمیان چوں ہٹ گئے، رستہ بن گیا، ایک سڑک بن گئی ممبر تک دروازے تو لے کے۔ سرکار علی علیہ السلام اس رستے تے اپنی اس مخصوص چال نال اپنے خاص انداز نال چلتے ہوئے ممبر تک پہنچے، جس انداز نال علی چلدا ہا صراط مستقیم قائم ہوندی ہے۔ آباد رہو۔ ممبر دے قریب پہنچے، ممبر دے پہلے زینے تے قدم رکھیا، لوگاں سمجھا پہلے تے باسی، پہلے نو چھوڑیا، دوسرے تے قدم رکھیا، لوگاں سمجھا دوسرے تے باسی، دوسرے نو عبور کیتا، تیسرے زینے تے قدم رکھیا، لوگاں سمجھا اتھائی باسی، مگر حسنین دا بابا تریہاں زینیاں نو لتاڑ کے اس مقام تے ون کے بیٹھے جتھا محمد مصطفیٰ تشریف رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لوگاں نے ایک دوسرے دے کنا نال منہ لائے، چے میں گوئی ہوئی، کانا پھوسی شروع ہو گئی۔ سرکار امیر علیہ السلام نے ممبر کے بیٹھے ہیں، فرمایا او لوگوں، یہ چوری چوری جڑیاں گلاں کر رہے ہو، اے میں علی بن ابی طالب ہاں، میرے علم چن یہ آکھ رہے ہو کہ پہلا خلیفہ بیٹھا اس محمد دی جگہ چھوڑی، تیسرے زینے سے بیٹھا، دوسرا خلیفہ آیا اس محمد دی جگہ چھوڑی، پہلے خلیفے دی جگہ چھوڑی، دوسرے زینے سے بیٹھا، تیسرا آیا اس محمد کا مقام چھوڑیا، دعا خلفاء دی جگہ چھوڑی، تیسرے زینے سے بیٹھا۔ علی نے نہ خلفاء دی جگہ دی پرواہ کیتی ہے، نہ محمد مصطفیٰ دی جگہ دا احساس کیتا ہے، بالکل اٹھائی آ کے بہ گئے جتھا رسول باندھا ہے۔ یہ اعتراض کر رہے ہو؟ لوگ بولے ٹھیک ہے قبلہ، غلط ہے۔ آپ نے فرمایا پاگل ہو گئے۔ مولا کس طرح؟ فرمایا وہ پہلے جو محمد دی جگہ تے نہیں بیٹھے انہاں اپنے آپ نو پہچانے ہیں، وہ اس مقام دے اہل نہ ہن۔ اور پاگلو یہ تو لکڑی دا منبر ہے، اور میں علی دے او قدم جڑے مہر نبوت تے سوار ہوندے رہے، اور اگر میں اس مقام تے جتھا محمد تشریف رکھدا ہی آ بیٹھا تو جیڑا کم اس جگہ تے بیٹھا محمد کولوں لیندے آوے میرے کولوں لو۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو میرے اوپر جو کچھ میرے تو پوچھنا چاہتے ہو، میں جب تک تواڈے وچ موجود ہاں میں زمیناں دے رستے نالوں آسمان دے رستے بہتر جاندا۔ اگر طوالت نہ سمجھو تو ایک جملہ عرض کرنا چاہوں، ایک پہلا اور آخری دعویٰ ہے جیسا کہ سرکار علی علیہ السلام نے بھائی جان ممبر نبوی سے کیتے۔ سلونی کہا پیغمبر نے آدم تو لے کے جناب محمد مصطفیٰ تک کہ نبی نے دعویٰ نہیں کیا۔ علی کے بعد 11 امامہ چوکے نے دعویٰ نہیں کیا کہ سوال کرو
جو کچھ پوچھو میں دساون واسطے تیار ہاں. یہ نہیں جو انہوں نے آندا نہ ہے، انہوں نے ضرورت نہیں پئی. علی نو ضرورت پی گئی. ہاں بھول گیا. ایک نے کیتا ہے، ایک امام نے کیتا ہے، برادری دے امام نے. اس کا نام ہے سبت ابن جوزی. جی امام سبت ابن جوزی نام یاد کر لو. اگر کا لوڑ کوئی نہیں نے تو گل کرنے واسطے نہ یاد کر لو. سبت ابن جوزی برادری دا بہترین امام. اسے ممبر تے آ کے مسجد کوفہ وچ بیٹھا. کیونکہ مقام بلند ہے، ذہن اپنی جا کے نہ رہا، دماغ نے چکر کھادا. ایس میرے بھائی نو ذرا جگا دیو، آخو لاہور آ گیا جاگو. دن دے ویلے تک کوئی نہیں سوندا. ایک صلوات پڑھ لو سارے حضرات کا. تو میں عرض کر رہا کہ اس ممبر پہ بیٹھ کے اگے عقیدت مند لوگ بیٹھے ہیں. آخر اج چونا مار لگ نہیں پیا. علی والا دعوی کر کہ پوچھنا ہے کہ دسنا ہے. اس اعلان کا کیتا سلونی سلونی قبلہ انتف کے دونی. سوال کرو جو کچھ میرے سے کرنا چاہتے ہو، میں جواب دینے کو تیار ہوں. باقی تو سارے ہم خیال چمچے چانٹے بیٹھے ہیں. کیا سوال کرنا ہے؟ اتفاق نال اس ویلے ایک علی دی ملنگنی کنیرہ آل محمد مسجد والی گلی چوں گزر رہی ہے. گزر دیا اندر کن پہ آواز پئی سلونی سلونی قبلان تک کے دونی. قدم رک گئے. خیال آیا ہے دعویٰ میرے مولا علی دا تے کرے اے مسخرہ. واپس آئی دروازہ مسجد دے چاہ کے آنکھن لگی بھائی جان تھوڑی جی جگہ دیو، میں امام صاحب تو کچھ پوچھنا چاہنی ہوں. لوگ تھوڑے تھوڑے ہٹ گئے، دروازے چ کھڑی ہو گئی. اس آخیا دعویٰ تساں کیتا ہے امام جی؟ ہاں میں کیتا ہے. میں نے اجازت ہے میں کچھ پوچھ سکنی ہوں؟ ہاں کچھ. اس آخیا شریعت دا سوال تے جواب تو تینوں آندا نہیں. وہ میں تیرے کو کیا پوچھا؟ تو میں نے اتنا کا دس چاہ جیڑی پگ بدی بیٹھے دے پیچ کتنے نیڑے مک جیڑی پگ بدی بیٹھا ہے یہ پیچ کتنے ہیں؟ ہوں پگ دے پیچ کو گن کے تو بدی ہی نہیں. بیدی صاحب قبلہ مرحوم خدا مغفرت فرماوے، کربل کربل جنت نصیب ہوئے. وہ بڑا سونا فکرہ اس مقام سے فرمائندے ہوں ہم. وہ آدھے ہوں ہم سوال پیچ دار تھا، عقل پیچوں میں آ گئی. رہی صاحب مرحوم کا فکرہ سوال پیچ دار تھا، عقل پیچوں میں آ گئی. ہوں جواب تو نہیں دے سکیا. سوچ سوچ کیا لگا پہلے تو اے مینوں دس جواب تو پیچھے دے گا. تو اے نا محرماں دے مجمع اپنی مرضی نال آئیے یا اپنے خامن دی اجازت نال آئیے؟ اس آخیا عجیب ہے سوال گندم جواب چنے. میں کچھ پوچھا تو کچھ پہ آ گئے. اس آخیا نہیں پہلے اے دس تو مرضی نال آئیے یا شوہر دی اجازت نال آئیے؟ اس آخیا اگر آپ آئی ہوں یا شوہر کی اجازت نال آئی ہوں تو پھر کیا آپ آئی ہوں تو تینوں سزا دینا غیر محرم چاہوں گی. جی شوہر کی اجازت نال آئی ہیں تو تیرے شوہر بھی. ہوں کھول کے تو میں گل نہیں کرنی، دین تو تے کام کرنا. اس آخیا اچھا اس اصول پہ قائم رہنا. اس آخیا مطلب؟ اس آخیا میرے نالوں پہلے بھی کئی بیبیاں گئیاں میدان
علی 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 علی. تو عرض کرن دا میرا مقصد یہ ہے کہ جائیں بندے بھی علی نال ہمسری کرن دی کوشش کیتی ہے نا وہ عورتوں دے ہتھوں دلیل ہوئے, وہ عورتوں دے ہتھوں دلیل ہوئے. سلونی سلونی قبلہ انتس کے دونی سوال کچھ دیا جرا مجمع عام میں نہیں سنانا چاہتا. اور میں فردی عرض کرنا چاہنا کہ کنا لوگاں کنا کے نال منہ لائے بہت بڑا دعویٰ علی نے کیتا ہے. پوچھو سلونی سلونی قبلہ انتس کے دونی جنہ لوگاں دے ذہن تحیر ہویا ہے, جڑے متحیر ہوئے, جڑے حیرت زدہ ہوئے, یہ سوال سن کے میں اج تو کم از کم 30 سال پہلے انہاں ذہناں نوں جواب دیتے قصیدے دے ذریعے, جڑا مینوں اج حکم کیتا گیا ہے کہ وہ قصیدہ ضرور سنا. کل تو انشاءاللہ تعالی بالکل نئے قصیدے جڑے تساں آگے سنے ہی نہ ہوں. ہاں 30 سالہ قصیدہ تھوڑی عمر کو زیادہ ہے میرے بچے کو. کافی ہے کہ میں دیکھ آیا نویں لکھی بدے نویں انشاءاللہ پیش کرے گا. ایک پڑھو سلوات سارے حضرات باوا دے بولو. جڑے میرے کچھ کم علم بھائی میرے جیسے تھوڑے علم دے بندے تشریف فرماؤ. اتنے پردے ثانی ایک لفظ آ رہا ہے مضمر, نیم واد نیم رے, مضمر مضمر یا مضمر. یہ معنی ہے لکا ہویا چھپا ہوا یا لکی ہوئی چھپی ہوئی. لکی چھپی شاید آنکھ دن مضمر. یہ ذہن چ رکھنا تاکہ ہر بندہ شعر کا لطف اٹھا سکے. ایک سلوات پڑھ لو سارے حضرات مل کے. سلوات پڑھ لو سارے حضرات بابا نے بولے. اتنی چھوٹی سلوات اس مجمع کے شایان شان نہیں. ذرا پوچھتا تو پوچھا دین کی راہ میرے رہنما سے پوچھو. دین کی راہ میرے رہنما سے پوچھو اور کار دنیا بھی اسی عقدہ کشا سے پوچھو. نقطے در بیج نہ حل کر نہ سکے وہ نقطے آؤ سوبار نصیری کے خدا ذرا
تو نے پوچھا کہاں ہے درونی میں بڑی داد ہے پوچھ تو نے پوچھا کہاں ہے درونی میں بڑی داد ہے پوچھ تو قصیدہ صرف طرز پوری کرنے نہیں آتے، وہ اشعار دے معنی مطالب کیونکہ یہ فضائل ہے اور یہ تبلیغ ہے۔ کلا شائن آسوانا ہو کلا شائن قرآن پاک دیا ہے آسوانا ہو جس کا خود قرآن گواہ، جس کا خود قرآن گواہ ہو۔ ان تفسیر کرائے آیت بھی یہ ساری زمین یہ ابلک سارے یہ گردش میں مہتاب سورج ستارے یہ ساری زمین یہ ابلک سارے یہ گردش میں مہتاب سورج ستارے یہ گردش میں مہتاب سورج ستارے اشارے پہ اس کے رواں کا رواں ہے درونی میں مزمل یہی داستاں اسی لگنا تسی پچھلے میرے گراہی نال کچھ لکھے تو نہیں میرے نعرہ مارو ال کر رہا خرد و کلا کے پالنے والا ہر مشکل کو ٹالنے والا خرد و کلا کے پالنے والا ہوں تو میں بار بار کیا آخا توجہ ہاں شاہ گدا اسی کے سوالی غریبوں کے داتا امیروں کا والی ہے شاہ گدا اسی کے سوالی غریبوں کا داتا امیروں کا والی غریبوں کا داتا امیروں کا والی خدا کی خدائی کرو سیرتا ہے سلونی میں مجھ میں یہی داستاں خصوصی توجہ بڑی مہربانی خصوصی توجہ چاہنا ایک شعر پہ عقل و خیرت حیران ہے میری عقل و خیرت حیران ہے میری کیوں سمجھ نہ آئے مولا جنہوں سمجھ لیا جاوے والی نہیں عقل و خیرت حیران ہے میری سمجھ نہ آئے
مولا تیری کیوں سمجھنا آوے وجہ کہ میرے تکیم ادھر عرش پہ ہے، اسی وقت سویا ہوا فرش پہ ہے کہ میرے تکیم ادھر عرش پہ ہے، اسی وقت سویا ہوا فرش پہ بے قربان جائے ضروری نمونے میں یہی داستان بڑی نوازش، بڑی مہربانی، حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ اے مولا اے نفس پیمبر، اے مولا تعریف آل محمد واسطے الفاظ بھی انہاں دی شان کے مطابق ہو۔ اے مولا اے نفس پیمبر، تو ہے حق کی ذات کا مظہر، تو ہے حق کی ذات کا مظہر۔ متر میں بہت بڑی گل کر گیا، غور فرماؤ تا تجھے ہم بھی جانتے ہیں، تھوڑا سا تجھے ہم بھی جانتے ہیں، مگر پھر بھی حقیقت ولی مانتے ہیں، تجھے ہم بھی جانتے ہیں، مگر پھر بھی حقیقت ولی مانتے ہیں، مگر پھر بھی حقیقت ولی مانتے ہیں، لطفی کا تو ہی کچھ گمان ہے، تلونی میں مولیں گے یہی دادتا ہے۔ نہایت مہربانی، نہایت شکریہ۔ اس وادی پرہول میں کمبر مقاصد شیر سننا۔ بھائی جان میں ساری زندگی مدد آل محمد کی کر تو نال آرام اور ذرا دیکھ پرار بچالے بدلوں میں اپنی غربت کو مجھے بترے دا اقبال وضاحت کے بغیر میں بند پر چھوڑے سوچیں دے پائے اس اللہ جانے کیڑے موقع دا بند 9 ذی الحج دی رات کوفے دا شہر سمسان گلیاں اجاڑ بازار مکاناں دے دروازے بند ادھ رات دا ٹائم پکڑو پکڑو مارو مارو دیاں آوازاں فوجیاں دی گشت کرفیو دا سماں مگر ایک پردیسی کہیں لے کے گلی چ وہند کہیں لے کے بازار چ وہند کہیں لے کے دروازے تے وہند
رات تو رات پھل پئی ایک مکان دے دروازے دے نال ٹھک کے بہ گئے اوٹ لا کے اس مکان دی مالکا مومنا ہائی ادھا نام کتاباں نے تو لکھا یہ اپنی آرام دہ ستی پئی یا خواب آئے یہ کیا ویلی کالے کپڑے والی مستور جن مسے نو موت دی پٹی بندی ہوئی ہے جنا ہی کھات پاسے پہ خواب چاہ کے آدھی تم نال آرام دے سم پئی اٹھی دیکھ بلار وچارے بیٹھا روندا اپنی غربت کو میرے بچڑے دا ایک بار یادی اجوار دا نہیں میں اجڑی دا میں رب دے نام سوارے میں دارا جنت دی دامنا گھر گنا جلدی نارے خواب تو بیدار ہوئیے دروازے پہ آئیے دروازے بیوی لگ کے چونی گاہ کی تھی ایک میلے کپڑے والا آدمی گوڑیاں کے سر رکھ کے چپ کر کے بیٹھے یہ آواز کر کے آدھی بندہ خدا تو کون ہے جرا اے جھگڑے رات میرے دروازے پہ بیٹھے تیرے شہر دے حالات دا علم نہیں حالات بڑے خطرناک ہیں تو اے جگہ میں اپنے گھر بن کے آرام کرے ہاں اس سے کیوں بیٹھے جس میں گھر کا نام آیا درد والے سید نے پھر چاہے پھر چاہ کے پر میں دن سے گھر ہوں گا اس کیوں رلدا پر دیر دے وچ حیران کوئی وطن نہیں پردیسی دا بد کوبرے دا سید سمجھ کے نہ بولو یہ سمجھو مسلمان جین جب دی خاک کو رنگ لایا ہے انہیں بچڑے دا دربار آدھی اجڑ گئی نا بانے کا مسلم ہے وہ غریباں دروازہ کھولیا مولا باہر کیوں بیٹھا اندر آ سید اندر آئے مفرد بچھاواں کھانا کھواواں آواز مینو کھانے کی لوڑ نہیں مینو مسند کی لوڑ نہیں مینو مصلا بچھا دے جنہوں نے معرفت ہے آل محمد کی مصیبت کی انہاں کی کا میں دامن ہاں من مصلا بچھا دے میں اللہ کی آخری عبادت کر لواں تو نے مصلا بچھا کے دیتے تیرے مولا نے نماز تہجد ادا کی تھی نماز تہجد کے بعد نماز فجر کا قائم ہوئے نماز فجر شروع کی تھی نماز ختم کر کے جا سید تاکی بات مصروف تھا چنگے دے بھیڑے بھیڑے دے چنگے اس مومن دا ایک پتر ہے ملعون دشمن آل محمد جس جا کا حکومت نے اطلاع دیتی ہے تو آدھا مفرور سادے گھر رو پوش محمد بن اشعث ملعون 2000 کی فوج لے کے تو آدھے گھر پہ حملہ آور ہوئے چار چفیرے گھوڑیاں دیاں تاپاں دیاں آواز آئیاں تو گھبرا کے آدھی مولا اے کیا ہے سرکار فرمایا گھبرا نہیں میری گرفتاری واسطے آئے مولا میں باہر نہ بنن دے سا
سید آدھا نہیں تو آ مینو تلوار میری چاہ دے، دروازہ کھول کے میں باہر نکلا، یہ ہاتھ بن کے آدھی مولا باہر نہ نکلو، انہوں کی بڑی تعداد سرکار پر میں تو مینو باہر نکلن دے نے تائیں خبیث بے شرم تیرے پردے دے اندر آ گئے۔ لوگوں کے پردے کی حفاظت کرنے والے شالا اپنی بھیڑی کے پردے سلامت رہ بننے۔ دروازہ کھلا ہے، سید تلوار دے نعام کر کے باہر آئے، 2000 نال عقیل دے شیر نے او جنگ کی تھی جو محمد بن اشعث نو ہور فوج منگاونی پئی، ان کے بعد ہور فوج کمک منگاونی پئی، جب تیجی باری اس کمک واسطے بندہ بھیجے، ابن زیاد ملعون آتا ہے ایک بندے کی گرفتاری واسطے اتنی فوج اتنی کمک، وہ آتا ہے اس میں جا کے آگ جب مسلم کی لڑائی کا جنگ کا اندازہ کرنے تو مسلم کے مقابلے سے آپ آ کے لے، یہ کوفے کا بٹیارا نہیں بنی ہاشم کا جوان ہے۔ آخر میں ایک چال چلی ہے، کن کے پیچھے ٹوا کھٹا نے انہیں گھاس کو سچا نے، سید لڑتا لڑتا پچھلو ہٹا 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 ٹوئے ڈٹھا ہے، سید ڈھان کی دیر آئی، جن کو تلوار آئی انہیں تلوار ماری ہے، جن کو نیزا آئی انہیں نیزا مارے، جن کو تیر آئی انہیں تیر مارے، ایک تلوار مولا دے رخ انور پہ لگی ہے، ہونٹ کپیج گئے، خون جاری ہو گئے، آواز کر کے آدم پانی، جب پانی سید فرمایا تو جام پانی دا لے کے آئیے مولا پی لے پانی، سید نے منہ نال لایا گلاس پانی دا خون نال بریج گیا، سید فرمایا تو واپس لایا جا، آخری ویلے اپن سیدہ دی قسمت وچ پانی کوئی نہیں۔ انہاں ملعونا نے پٹھی ہتھ کڑی ماری ہے، عقیل دے زخمی شیر نو قید کر کے دربار چ لائے گئے۔ عمر بن سعد ملعون نے بے شمار لعنت وچ بیٹھا ہے دربار سے، ابن زیاد ملعون آدھا تیری کیا سزا ہے؟ ارادہ سزا جی مرضی ہے دے، کوئی قریشی بیٹھا ہے دربار میں ترائے وسیطہ کرنی چاہنا، اے عمر بن سعد ملعون بولا آدھا ماں بیٹھا 10 کیا کنا چاہنا ہے؟ سید فرمایا پہلی وصیت میری یہ ہے، میں کوفے آ کے کچھ مقروض ہو گیا، میں کوفے آ کے کچھ مقروض ہو گیا، یہ میری ذرا یہ میری تلوار بیچ کے میرا قرض ادا کر دے۔ دوسری میں وطن تو نال چھوٹے چھوٹے 2 بچے لایا، اگر ہو سکی تو انہوں نے مامے کول پہنچا دے۔ تیجی سید آدھا تیجی یہ ہے کہ میرے مولا حسین نو خط چلے کوفے دے حالات تبدیل ہو گئے، زینب تے کلثوم دیاں بہنوں نو کوفے نہ لے آئے، یہ مولا آدھا پہلیاں 2 وصیتاں پوریاں کرے سا، تیجی نہیں۔ ابن زیاد ملعون کو حکم دیتا ہے جا کے دار الامارت کی چھت سے قتل کر دو، عقیل نے شیر دے کان سے پچھوں ہاتھ بدے دار الامارت کی چھت پہ لے کر چھت پہ پان سے سردار نے آپ کا مسلم کر چکا، سرکار فرمایا تے کون ہے؟ میں کچھ 2 وقت میں نے ٹائم دے، میں اپنے مولا نال گل کر لوں۔ حوال حکم کیا، میرا پیغام حسین تک پہنچا، ادا کر لے گل۔ سرکار نے آواز دیتی مولا حسین تیرے دادے دے شہر کے حالات تبدیل ہو گئے، زینب دیاں بہنوں کوفے نہ لایا ہوئے، انہوں تیرے مولا دیاں دا قافلہ چلدا پیا ہے، یا چلدا چلدا حسین نے گھوڑا روکے، غازی عباس کی نکاح پئی، سید دے چہرے دا رنگ بدل گیا،
بڑھ سنانا چاہنا اب کر رہا سن کے حقل سن آواز وکیل بھرا دی شادید کبے دو لائے دربار دی چھت پہ نظر آئی پردے دی دین دیوالو بسمل دے لگا تڑپل چندار آئی عباس نے معامل روک دیتے گھبرا گئی دارا جائے غازی نے لکھا میرے مولا کے چہرے کا رنگ بدل گیا غازی نیڑے آ کے آدھا مولا کیا وجہ ہے جناب کے چہرے کا رنگ تو تبدیل ہو گئے اکھی آنسو کیوں آ گئے سرکار فرمایا غازی اگر وجہ ڈفاواں تو برداشت کرے سے اب کیتا مولا ڈفاؤ تو صحیح سیدہ دا تسکین مہدیہ فرمایا ید لغت لٹی دا پیارے جن تخت تے مال حسین کو آؤ تخت لٹی دا پیارے سیدہ دا ونیا کہ عباس رہیا تو تیرا بخت لٹی دا پیارے معلوم ہوتا ہے میری زندگی دا کل رخت لٹی دا پیارے عباس آدھا مولا مینو میرے ویر دا حالت دکھاؤ سرکار فرمایا برداشت کرے سے آدھا کیوں نہیں مولا فرمایا میرے انگلیاں کے درمیان نگاہ کر جیل غازی نے نگاہ کی تھی کوفے کے دارالعمارت مسلم نے کن کے پچھوں ہاتھ بدے ہوئے ظالم قاتل تلوار کولی کھڑا ہے یہ حالت غازی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیا گھوڑے نو اڈی ماری ہے اجا 14-15 قدم غازی کا گھوڑا بچا ہے یا مارا حسین کی آواز رہی ہے عباس میری غربت کی قسم رک جائے عباس رک گئے واپس آئے کن بن گئے ہاتھ بن کے آ گئے اور فخر دی نہ کر اتنا مجبور مہمان گل تے چلے